کوشش کریں کہ سلطان نور الدین کی غیر موجودگی میں حلب کا محاصرہ کر لیں، اور اگر وہ کسی صورت حلب تک نہ بھی پہنچ پائیں تو حلب کی طرف جانے والے راستوں پر ایسی ترکتاز اور ایسی لوٹ مار کریں کہ نور الدین بے بس ہو کر مارم کا محاصرہ اٹھا کر حلب کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن انطاکیہ اور مارم کے حکمرانوں اور دوسرے صلیبی سرداروں کی بدقسمتی کہ سلطان نور الدین کے وقائع نگار اور مخبران ساری نقل و حرکت سے سلطان نور الدین زنگی کو بر وقت مطلع کر رہے تھے، لہٰذا مارم کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان نے رات کے وقت اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کیا، پھر ایک دم سلطان نے رات کے وقت اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ وہ خود لے کر مارم کی طرف بڑھا، دوسرا حصہ اس نے شیرکوہ کے حوالے کیا اور ان گنت صلیبی سردار جو اپنے عساکر لے کر حلب کا رخ کرنے والے تھے ان کی سرکوبی کے لیے اسے روانہ کیا۔ تیسرا حصہ مجد الدین کے حوالے کیا گیا۔ رات کی گہری تاریکی میں اسے حکم دیا گیا کہ وہ اس لشکر کی راہ روکے جس نے انطاکیہ سے مارم کے صلیبیوں کی مدد کو آنا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے آگے بڑھ کر بڑی شدت اور سختی کے ساتھ مارم کا محاصرہ کر لیا، جبکہ اسد الدین شیر کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں متحد ہو کر ایک بڑے لشکر کی صورت اختیار کر کے حلب کی طرف بڑھنے والے صلیبیوں کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا۔ صلیبیوں کا یہ متحدہ لشکر اس خوش فہمی میں تھا کہ سلطان نور الدین زنگی 2 طرفہ حملوں کو روکنے میں مصروف ہو جائے گا، مارم والوں سے الجھے گا، انطاکیہ والوں کی پیش قدمی کرنے والے لشکر کی راہ روکے گا، لہٰذا ان کی طرف کم ہی توجہ دینے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پر وہ بڑے خوش تھے کہ جس مہم کو وہ نکلے ہوئے ہیں اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو وہ مسلمانوں کی سلطنت کو ایسا نقصان پہنچائیں گے جس کی تلافی ان کے لیے ممکن نہ رہے گی۔ لیکن ان کے خواب اس وقت چکناچور ہو گئے جب اچانک عالم اسلام کا رجل عظیم شیر کو ان کے سامنے نمودار ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان پر سیاہ رات کے پرہوس لمحوں کو سید کر دینے والے بے غبار تمدن کی روح، اندھیرے کی ابا میں سوئے لمحوں کی کٹھالیوں اور غم انگیز سکوت میں اچانک گھس آنے والے وقت کی بے رحمی کے سیلاب، ہر ذات، ہر شخص اور ہر وجود تک سے شے کو بے نیاز کر دینے والے کھولتے کوہر آلود بحر اور پسپا کر دینے والی سحر آفری قوت کی طرح حملہ آور ہوا۔ زوردار حملے میں شیرکوہ نے صلیبیوں کے سارے کسبل، ان کے سارے پیچ و خم، ان کی ساری سلوٹیں ادھیڑ کے رکھ دی تھی۔ بڑی تیزی سے وہ ان کی حالت در و دیوار کی تاریکیوں، اجنبی دیس میں لرزہ تبسم، نامکمل ہنسی اور سنگین فصیلوں سے بھی ابتر بنا کر رکھتی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس تیزی سے وہ صلیبی لشکر حلب کی طرف بڑھ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے شیرکوہ کے آگے آگے اپنی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہے تھے، اور شیرکوہ اس طرح ان کا تعاقب کر رہا تھا جیسے کوئی خلوص اور وفا کے جوہر رکھنے والا چوپان اپنی سرحدوں کی ایک ایک لہر، ایک ایک ذرے کی حفاظت کا عہد کر چکا ہو۔ یوں اس صلیبی متحدہ لشکر کو شیرکوہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں 2 طرح کے بڑے نقصانات کا بھی سامنا ہوا۔ وہ اس طرح کے ایک تو ان کا قتل عام کرتے ہوئے شیرکوہ نے ان کی خاصی تعداد بہت حد تک کم کر دی تھی، دوسرے یہ کہ وہ جو اپنے ساتھ رسد کا سامان اٹھائے ہوئے تھے، شکست اٹھا کر بھاگنے کے بعد وہ اپنا سامان واپس نہ لے جا سکے اور اس پر شیرکوہ کا قبضہ ہو گیا۔ یوں صلیبیوں کے اس ایک لشکر کو ذلت اور قہرمانیت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب انطاکیہ کا لشکر بھی اسی طرح اطمینان اور بڑی محویت سے مارم کا رخ کیے ہوئے تھا۔ وہ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ سلطان نور الدین زنگی 3 محاذوں کی طرف سے اٹھنے والے سیلاب اور یلغار کو کیسے روکے گا۔ وہ اس دھوکے اور فریب میں تھے کہ صلیبیوں کا جو متحدہ لشکر حلب کی طرف کوچ کر رہا ہے، نور الدین اپنی زیادہ توجہ ان کی طرف دے گا یا زیادہ سے زیادہ اپنے کسی لشکر کے ساتھ مارم کا محاصرہ کرے گا، لہٰذا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے مارم پہنچ کر سلطان کے لشکر پر شبخون مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی بدقسمتی کہ اچانک ایک طرف سے مجد الدین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، پھر اس کی رہنمائی میں اس کے لشکریوں نے اس طرح تکبیریں بلند کیں کہ بے خواب راتوں میں سنہری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، یا خودی خانوں کی پرسوز صداؤں نے فضاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہو۔ تکبیروں کی ان صداؤں نے سنگ آسا، جمود محویت، تفکر اور زمین کے حلم تک کو شکن شکن کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر انہی تکبیروں کی آوازوں میں مجد الدین انطاکیہ کے لشکر پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے آسیب و چھلدروں کے وہموں میں آن بان بھلا دینے والے پرتلاتم وحشت و شور دریا وارد ہوتا ہے، جیسے خناس و شیطانی وحشتوں میں
انتقام پر اترا ہوا کوئی غول و بدروح بن کر داخل ہوتا ہے، جیسے موت کی دستک اپنی پوری تجلی و حرارت کے ساتھ غرور بھرے سینوں کے طاقوں اور بدی کے خوفناک صداؤں کو زیر و زبر کرنے کے لیے کن فیکون کی ہواؤں کے بگولوں کی صورت اختیار کر گئی ہو۔ مسلمان لشکری بڑے وحشیانہ انداز میں مجدد الدین کی سرکردگی میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے انطاکیہ کے لشکر پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ان کے حملہ آور ہونے کا انداز ایسا تھا جیسے کن کے قافلے یقتی کا فترضا کی ردا اوڑھ کر نئے کاروانوں کی راہیں اور انوکھے نگر کی آبادی کے راستے استوار کرنے لگے ہوں۔ میدان جنگ میں ان کی تکبیروں کے سبب ایسا سما بت گیا تھا کہ گویا فضا پکار پکار کر انطاکیہ کے لشکریوں سے پوچھ رہی ہو کہ کس جگہ سے آئے ہو، کن وادیوں کو جاؤ گے۔ اسد الدین شیرکوہ کی طرح مجدد الدین بھی بڑی تیزی کے ساتھ انطاکیہ کے لشکر کی حالت احساس نشاط کو مردہ اور آزردہ کر دینے والی کیفیت کے سرمئی سایوں مدفون فسانوں کے ویرانوں سے بھی ہولناک بنانا شروع کر دی۔ اس تیز اور جان لیوا حملے سے انطاکیہ کے لشکر میں شوریدہ حدتوں، بے کیف کر دینے والی جلن اور حرارت نے طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا تھا، اور لمحہ بلمحہ وہ اداس شام پر مسلط ہوتی تاریکیوں سے بھی بری صورت اختیار کرتے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ انطاکیہ کے اس لشکر کو مجدد الدین کے مقابلے میں انتہائی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ واپس انطاکیہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجدد الدین نے بے چین دل، بے قرار روح تیرگی کے پیچھے بھاگ اٹھنے والی قضا کی لہروں کی طرح ان کا تعاقب کیا، اس طرح ان کے پیچھے لگ گیا تھا جس طرح کوئی گڈڑیا اپنے ریوڑ کی حفاظت کی خاطر اپنا خون رنگ تیسا اپنے کندھے پر رکھ کر بھیڑیوں کے پیچھے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے مارم کے قلعے کا اس شدت اور سختی کے ساتھ محاصرہ کیا کہ مارم کے اندر محصور صلیبی چلا اٹھے۔ پھر جب انہیں یہ خبریں پہنچیں کہ سلطان نور الدین زنگی کے سالاروں نے نہ صرف یہ کہ حلب کی طرف بڑھنے والے صلیبیوں کے لشکر بلکہ انطاکیہ کی طرف سے آنے والے صلیبی لشکر کو بھی بدترین شکست دے کر انطاکیہ کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے، تب انہوں نے مایوس اور افسردہ ہو کر تیز رفتار قاصد انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنٹ کی طرف روانہ کیے۔ اسے پیغام بھجوایا کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں جنگ کرنا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے خلاف ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ قلعہ مارم کے تحت جس قدر سرزمین ہے اس کے نصف مضافات جنگ کے تاوان کے طور پر سلطان نور الدین زنگی کے حوالے کر کے صلح کر لی جائے۔ دوسری جانب انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنٹ کو بھی اپنی طاقت کا علم ہو چکا تھا۔ اپنے لشکر کی شکست پر وہ خود پریشان اور فکر مند تھا کہ مارم کو فتح کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کہیں انطاکیہ کا رخ نہ کرے، لہٰذا مارم کے سرکردہ لوگوں نے جو تجویز بھجوائی تھی وہ بھی اس نے منظور کر لی۔ اس نے اپنی طرف سے تیز رفتار قاصد سلطان نور الدین زنگی کی طرف بھجوائے اور تاوان جنگ کے طور پر ایک وسیع علاقہ دے کر سلطان سے صلح کر لی۔ سلطان نور الدین زنگی مارم کی اس فتح سے فارغ ہوا ہی تھا کہ عالم اسلام کو ایک عجیب و غریب مصیبت اور بڑے حادثے نے ہلا کر رکھ دیا۔ ارض شام میں انہی دنوں قیامت خیز زلزلہ آیا جس نے دور دور تک تباہی اور بربادی کا ایسا کھیل کھیلا کہ بستیوں کی بستیاں ویران ہو کے رہ گئیں۔ کفرناب، معرۃ النعمان اور افامیہ کے شہر زمین بوس ہو گئے۔ حلب اور حماد کے اکثر دیہات کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صرف حماد شہر میں مرنے والوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ مورخین لکھتے ہیں حماد شہر کے ایک مکتب کے استاد نے جو خوش قسمتی سے اس آفت اور مصیبت سے بچ گیا تھا، اس زلزلے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے کسی ضرورت کے تحت مکتب سے اٹھ کر باہر گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کو ایک خوفناک لرزش لگی اور مکتب کی پوری عمارت ایک طرح سے طبل کی طرح بچ گئی۔ عمارت گر گئی اور تمام شاگرد عمارت کے ملبے تلے آ کر دب گئے، جبکہ حماد شہر میں مرنے والوں کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ مرنے والوں کو کوئی خیر خیریت دریافت کرنے والا نہ بچا، کیونکہ سب لوگ ہی عالم بقا کو چلے گئے تھے۔ شیزر شہر کی حالت یہ تھی کہ ان گنت لوگ نیند کی حالت میں اپنے گھروں کے اندر دب کر مر گئے تھے، اور شیزر کا مسلمان حاکم ابن اساکر بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس زلزلے نے دمشق شہر کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ کئی قدیم اور کہنہ عمارتیں زمین پر آ رہی۔ دمشق کے لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں سے نکل آئے اور کھلے میدانوں، باغوں اور دور افتادہ زمینوں میں خیمے لگا کر اپنی جانیں بچانے لگے۔
بہت کم شہر ایسے ہوں گے جن کی شہر پناہ یا فصیل محفوظ رہی ہو۔ زلزلے سے آنے والی اس مصیبت اور اذیت کے دوران سلطان نور الدین زنگی نے مسلمانوں کی خدمت اور ان کی مدد کے لیے اپنے اوپر آرام اور سکون حرام کر لیا تھا۔ اس نے اپنے سارے عساکر کو زلزلے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد پر لگا دیا تھا۔ خود اپنے سالاروں کے ساتھ وہ شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے گھومنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے زلزلے کے باعث گرنے والی فصیلوں اور قلعوں کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ جن لوگوں کے مکان گر گئے تھے ان کے مکان بھی سلطان کے خرچے پر بنانا شروع کر دیے تھے۔ اس زمانے میں سلطان ہی نہیں، اس کے سارے لشکریوں کو بس ایک ہی دھن تھی کہ زلزلے کے باعث مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے ہر صورت میں اس کی تلافی کی جائے۔ یوں دن رات بھاگ دوڑ کر سلطان نے گرنے والی فصیلوں کو دوبارہ تعمیر کر دیا، ویران شہروں کو آباد کیا۔ جن لوگوں کے مکان گرے تھے انہیں سلطان نے نئے مکان بنا کر دیے، جو ان کے نقصان ہوئے تھے ان کی تلافی کی گئی۔ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سالاروں کو زلزلے کی تباہ کاریوں سے نمٹنے میں مصروف دیکھ کر یروشلم کے ہاسپلز اور ٹیمپلرز نے پرزے نکالے اور مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار شروع کر دی۔ ٹیمپلر نائٹ ان بانکوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جو صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں سے لڑتے اور مسیحی مقامات کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیا کرتے۔ یہ زمانہ وسطی کی مشہور ترین اور مضبوط ترین عسکری جماعت خیال کی جاتی تھی۔ اسے ٹیمپلر کے علاوہ اور بہت سے نام بھی دیے گئے، مثلاً اخوان کلیسائے یروشلم، سپاہ کلیسا، سپاہ یسوع وغیرہ کے نام انہیں دیے گئے۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے صلیبی جنگوں کے جوش و خروش سے ان کی بنیاد پڑی۔ کچھ نائٹ آف سینٹ میری اور کچھ نائٹ آف گراس سمجھتے تھے، اور ایک گروہ فرانسیسی نائٹس کا بھی تھا۔ شروع میں ان کا مقصد ارض مقدس کی زیارت کو آنے والے زائرین کے لیے آمد و رفت کی سہولتیں مہیا کرنا تھا۔ انہوں نے شروع میں اپنا نام بیت المقدس کے پاسبان سپاہی بھی رکھا تھا۔ خیرات اور صدقہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین دوم نے اپنے محل کا ایک حصہ انہیں رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلحہ خانہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک عمارت پر قبضہ کر لیا۔ اس عمارت کے حصول میں پڑوس کے کلیسا کے راہبوں اور پادریوں نے مدد کی تو اس جماعت کے ارکان ٹیمپلر کہلانے لگے۔ ٹیمپلر کے فوجی نظم و ضبط نے عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ یہ جماعت اتنی ہر دل عزیز بن گئی کہ 1120 عیسوی میں پوپ گلیکٹس نے اپنے لیے ایک دستور حاصل کیا۔ پوپ گلیکٹس دوم نے ٹیمپلر کو پہلی مرتبہ ایک باضابطہ جماعت کی شکل دی۔ اس نے ان کے دستور کی تعریف کر دی اور سفید عبا کو ان کا امتیازی نشان قرار دیا۔ سفید عبا پر یہ سینے کی ایک طرف ایک سرخ صلیب کا امتیازی نشان لگاتے تھے۔ ٹیمپلر کا پرچم سیاہ اور سفید زمین پر سرخ صلیب تھی۔ یورپ میں یہ جماعت خوب پھلی پھولی۔ عوام و خواص نے جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی صورت میں انہیں گراں قدر عطیات دیے۔ دنیائے نصرانیت کی ہر قوم اور نسل کے ممتاز ترین افراد اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے فخر خیال کرتے تھے، لیکن دولت اور اقتدار کی ہوس اس جماعت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ تنگ دستی، پاک بازی اور فرما برداری کے 3 اصولوں میں سے پہلے 2 اصول انہوں نے بالکل پس پشت ڈال دیے، صرف فرما برداری کو اپنا شعار بنا لیا۔ فرانس کا فلپ بالٹیمپرر کا جانی دشمن تھا اور وہی ان کی تباہی کا باعث بھی ہوا۔ اس نے گرینڈ ماسٹر کو طلب کرنے کے لیے پوپ کو مجبور کیا۔ 1307 عیسوی میں جبکہ گرینڈ ماسٹر پیرس میں مقیم تھا تو 2 قیدیوں نے ان کے حالات، بدعت، کفر اور بت پرستی کے الزام لگائے۔ 12 نومبر کو پورے فرانس میں ٹیمپلر خطوط روانہ کیے گئے۔ ان کے خلاف اور انکشافات بھی ہوئے تو فلپ نے یورپ کے دوسرے حکمرانوں کو ٹیمپلر کی مخالفت پر آمادہ کر لیا اور 1320 تک پرتگال کے علاوہ یورپ کے ہر ملک میں یہ جماعت معیوب ہو کر ختم ہو گئی۔ جہاں تک ہاسپلر کا تعلق ہے، شروع میں یہ راہبوں کی جماعت خیال کی جاتی تھی۔ 1048 عیسوی میں اس نے عسکری حیثیت اختیار کی۔ شروع میں یہ لوگ شفا خانوں میں بیماروں کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے مختلف ممالک اور مختلف اداروں میں انجمنوں کی صورت میں کام کرتے تھے۔ یروشلم شہر میں سینٹ جان کے نائٹس شروع میں ایک مذہبی ادارہ خیال کیے جاتے تھے، جس نے یروشلم میں ایک کلب کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ 11ویں صدی عیسوی میں فلسطین میں قائم ہوا۔
اس کا مقصد مزار مسیح کے زائرین کی محض حفاظت اور نگہداشت کرنا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں فتح یروشلم کے بعد جب ٹیمپلرز کی حفاظت میں ناکام رہے تو ان کا فوجی نظام تکمیل کو پہنچا۔ 14ویں صدی عیسوی میں وہ جزیرہ روڈس کو فتح کر کے اس پر قابض ہو گئے اور 1523 عیسوی تک اس پر قابض رہے۔ 1523 عیسوی کے بعد ترکوں نے انہیں مار مار کر قبرص فتح کر لیا۔ 1530 میں انہوں نے جزیرہ مالٹا کو اپنا ملجا و ماوا بنا لیا۔ اس پر 1898 تک حکومت کرتے رہے۔ پھر نیپولین نے اسے فتح کر لیا۔ ان کی دولت اور اکثریت کی وجہ سے مغربی یورپ کے بہت سے حکمران ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ 1530 میں انگلستان کے بادشاہ ہنری ہشتم نے ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور ہاسپلرز کو تنگ دستی، پاک بازی اور سینٹ آگسٹن کے احکامات کی پابندی کے عام عہد کے علاوہ اپنے خاص فرائض کی انجام دہی کا خاص حلف بھی اٹھانا پڑتا تھا۔ اس جماعت کے امتیازی نشانات سیاہ لمبا کلاوا اور سینے کے بائیں طرف 8 نوکوں والی سلیب ہوتے تھے۔ یہ سلیب عام طور پر مالٹا کی سلیب کہلاتی تھی۔ مختلف جماعتوں اور اداروں اور مختلف نام اور دستوں کے تحت ان میں تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ کبھی یہ جماعت مالٹا کے نائٹ اور کبھی روڈس کے نائٹ کہلاتے تھے۔ 1879 میں روم شہر میں اس کا مرکز قرار پایا، جہاں گرینڈ ماسٹر کے تحت ایک مجلس شورا اس کا انتظام کرتی تھی۔ ہاپٹلز بھی اپنے ہم اثر ٹیمپلر کی طرح ارض شام کے بہت سے مضبوط قلعوں پر قابض تھے۔ 1312 عیسوی میں ٹیمپلر کے ممنوع قرار دیے جانے پر پوپ نے ان کے اکثر مقبوضات ہاسٹیپلرز کو منتقل کر دیے۔ یروشلم کے سینٹ جان کے نائٹس کے علاوہ 12 یا اس سے بھی زیادہ کلیسائی جماعتوں کے ارکان عموماً ہاسٹیپلر کہلاتے تھے۔ زلزلے کی تباہ کاریوں کے بحالی کے دوران بھی سلطان صلیبیوں کی شرانگیزیوں کی طرف سے چوکنا رہا۔ جو ہی سلطان کو خبر ہوئی کہ ٹیمپلر اور ہاسٹیپلر نے مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی ہے، سلطان نے فوراً لشکر کے 2 حصوں کو ان کی سرکوبی کر مقرر کیا، اس لیے کہ یہ ٹیمپلر اور ہاسٹیپلر دونوں طرف سے مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کر رہے تھے۔ یہ دہشت پسند سارے کام یروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈوین کی پشت پناہی پر کرتے تھے، اور بالڈوین سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی اور دشمن نہ تھا۔ بالڈوین کی طرح یہ لوگ سخت متعصب، کینہ پرور اور انتہائی سفاکانہ فطرت رکھتے تھے، اور اپنے اصل مقاصد کو فراموش کر کے انہوں نے اپنی تنظیموں کو عسکری بنیادوں پر استوار کر دیا تھا۔ اپنی سرگرمیوں میں مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ اور ہر محاذ پر جنگ کرنا یہ ثواب سمجھتے تھے، اور اب انہوں نے مسلمانوں کی پرامن آبادیوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ ایک گروہ کے لیے سلطان نے جو ایک حصہ اپنے لشکر کا علیحدہ کیا، اس پر سلطان نے نصرت الدین کو سالار مقرر کیا۔ نصرت الدین اپنے لشکر کے ہمراہ ان دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے ہومس اور رباط کی طرف روانہ ہوا، جبکہ شیرکو اور مجد الدین کو سلطان نے ٹیمپلر اور ہاسٹیپلر کے دوسرے محاذ کی طرف روانہ کر دیا۔ ان دہشت گردوں کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے نصرت الدین نے ایک انتہائی مناسب مقام پر اپنے حصے کے لشکر کے مزید 2 حصے کر کے ایک کو گھات میں بٹھا دیا اور دوسرے کو ساتھ لے کر ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ جو ہی یہ دہشت پسند مار دھاڑ لوٹ مار کرتے ہوئے مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہوئے، گھات میں بیٹھا ہوا لشکر کا حصہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف سے سلطان نور الدین زنگی کا بھائی نصرت الدین ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اس 2 طرفہ حملے سے صلیبی دہشت پسند اور نائٹ اور ہاسٹیپلرز حواس باختہ ہو گئے۔ نصرت الدین کے ہاتھوں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے سینکڑوں آدمی میدان جنگ میں مروا کر بھاگ گئے۔ نصرت الدین نے میدان جنگ سے بھاگنے والے ان بھگوڑوں کا دور تک تعاقب کیا۔ ان میں سے کافی کو موت کے گھاٹ اتارا، کچھ کو زخمی کیا اور ان میں سے کئی ایک کو زندہ گرفتار کر لیا۔ یہاں زندہ گرفتار ہونے والوں کو جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ پہلے شہر میں گھس کر ان کی تشہیر کی جائے، پھر سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ کسی نرمی اور ہمدردی کے حقدار نہ تھے۔ دوسرے محاذ پر شیرکو اور مجد الدین نے ان دہشت پسند ٹیمپلر اور ہاسٹیپلرز کو جا لیا۔ انہوں نے بھی اپنے لشکریوں کو ان راستوں کے کنارے کنارے گھاٹیوں اور ٹیلوں میں بٹھا دیا، اور جو ہی یہ دہشت پسند آگے بڑھے، شیرکو اور مجد الدین ان پر حملہ آور ہو گئے اور ان کو کچھ اس ہولناکی سے اپنی تلواروں پر رکھا کہ ان کے اندر دور دور تک افراتفری کا عالم پھیل گیا۔ ان کے بہت سے ساتھی میدان جنگ میں کام آئے اور ان میں سے اکثر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان لوگوں کو بھی جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ان کے لیے حکم جاری کیا کہ جو شخص ان میں سے اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے اسے رہا کر دیا جائے اور باقی سب کو قتل کر دیا جائے۔
ان واقعات کے بعد پھر کبھی بھی ان ہاسٹپلرز اور ٹیمپلرز کو مسلمانوں کے علاقوں پر لوٹ مار کرنے اور دہشت پھیلانے کی جرت نہ ہوئی۔